السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے دن بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ تو بچوں، فرائیڈے آ گیا اور ہم بھی آ گئے آپ کے سامنے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اچھا، تو آج کا انٹرسٹنگ سا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ کچرا کہاں ڈالیں۔ جی، آج کا ٹاپک ہے کہاں ڈالیں۔ اچھا بھائی، ایک سٹوری سنتے ہیں جلدی اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ اچھا بھائی، ایک بچہ ہوتا ہے احمر۔ اس کی امی اسے بلاتی ہیں، احمر بیٹا ادھر آنا، یہ ذرا تھیلی تو لے جاؤ، یہ کچرے کی تھیلی ہے، اس کو کہیں ڈال آؤ گھر سے باہر۔ وہ تو اس کو حکم دے دیتی ہیں کہ جاؤ بھائی کچرا ڈال کے آ جاؤ، لیکن یہ بتانا بھول جاتی ہیں کہ کچرا ڈالنا کہاں ہے، اور وہ بھی نہیں پوچھتا کہ کچرا کہاں ڈالے۔ خیر، وہ گنگناتا ہوا، ہنستا کھیلتا، اچھلتا کودتا کچرے کی تھیلی ہاتھ میں گھمائے گھمائے جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ تھیلی گھما رہا ہوتا ہے تو اس ہی چکر میں تھیلی سے کچرا باہر گر جاتا ہے۔ اچھا، جب کچرا باہر گر گیا تو اس نے اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا اور نہ پلٹ کے دیکھا کہ کیسے کچرا باہر نکل گیا۔ وہ اپنی مستی میں مگن، اپنی دھن میں مگن جا رہا ہوتا ہے کہ ایک دم رک جاتا ہے۔ سامنے دیکھتا ہے کہ ایک گدھا گاڑی کھڑی ہے اور دھوبی بابا جو ہیں وہ گھر گھر جا کے کپڑے کلیکٹ کر رہے ہیں، یعنی کپڑے جمع کر رہے ہیں تاکہ اپنی گدھا گاڑی میں ڈالیں اور پھر اس کو دھونے کے لیے لے جائیں۔ اب جب وہ دیکھتا ہے کہ دھوبی بابا تو ہے ہی نہیں گاڑی میں، تو فوراً سے وہ اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں کچرا ان کے گدھا گاڑی میں ڈال دوں۔ اب وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک دم سے گدھے کی آواز آنے لگتی ہے۔ گدھا کیسے بولتا ہے؟ ڈھیچو 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 ایسے کر کے گدھا بول رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسے کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ اس کے مالک کیلے کے چھلکے میں سے پھسل کے گر جاتے ہیں۔ اور وہ کیسے گر جاتے ہیں؟ وہ ایسے کہ جو احمر تھیلی گھما رہا ہوتا ہے اس میں سے ایک کیلے کا چھلکا بھی گر جاتا ہے۔ تو کیا اتنے نقصان ہوا نا، انکل گر پڑے۔ تو بچوں، احمر کو اس پر بہت ڈانٹ پڑی۔ خیر، وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگ لیتا ہے اور جاتے ہی اس کو ایک درخت نظر آتا ہے۔ درخت بڑا پیارا سا لگتا ہے اس کو، اور اس کی چھاؤں بھی بہت زبردست ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ چونکہ تھک چکا ہوتا ہے تو جاتے ہی نا وہ چھاؤں کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میں کچرا اس درخت کے اندر ڈال دوں۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ درخت کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اپنی ٹہنیاں زور زور سے ہلاتا ہے، اور جب وہ اپنی ٹہنیاں زور زور سے ہلاتا ہے تو درخت پہ سے پرندے اڑ جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ چی 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 ایسے کر کے جب وہ اڑتے ہیں تو وہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو، اس نے درخت کو غصہ دلایا اور درخت نے ہمیں اڑا دیا۔ اب وہ یہ سب باتیں سوچ رہا ہوتا ہے اور بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر میں کچرا ڈالوں کہاں؟ میں یہاں بھی نہیں ڈال سکتا، میں وہاں بھی نہیں ڈال سکتا، تو آخر ایسی کون سی جگہ ہے جہاں کچرا ڈالنا چاہیے؟ وہ یہ اسی سوچ بچار میں مصروف ہوتا ہے کہ ایک دم سے اسے دور سے آواز آتی ہے، یہاں ڈالو، یہاں ڈالو۔ جب وہ یہ بول رہا ہوتا ہے تو کچرا دان اس کو بلا رہا ہوتا ہے۔ کچرا دان کہتا ہے کہ آؤ بیٹا، کچرا اس کے اندر ڈالو۔ تو دیکھا بچوں، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کچرا ہمیں کہیں نہیں پھیلانا چاہیے۔ تو دیکھا بچوں، ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ کچرا ہمیں بالکل بھی نہیں پھیلانا چاہیے، اور کہیں بھی کچرا نظر آئے تو اس کو فوراً کچرے دان میں ڈال دیں۔ تو کچرے کے ڈبے کو اتنا معمولی نہ سمجھیں، جی وہ بڑے کام کی چیز ہے۔ آپ کے گھر کا کچرا، آپ کے ملک کا کچرا، آپ کے شہر کا کچرا، سب اس میں سما جاتا ہے۔ تو کچرے دان میں کچرا ڈالیں
اور اپنے ملک کو، اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو اس اچھے سے میسیج کے ساتھ میں آپ سے اللہ حافظ چاہوں گی۔